بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن عروة عن أبي المرواح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطيع بعض العمل؟ قال فتعين ضاعيا وتصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمت میں مہنگا ہو اور اپنے گھر والوں کے نزدیک عمدہ ہو۔ پوچھنے والے نے پھر عرض کیا کہ اگر میں آپ کے بتائے ہوئے اعمال میں سے بعض اعمال کی طاقت نہ رکھوں تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی ایسے آدمی کی مدد کرو جو ضائع ہو رہا ہے، یا کسی بے وقوف آدمی کا کام کر دو۔ پوچھنے والے نے عرض کیا کہ اگر میں کمزور پڑ جاؤں اور یہ بھی نہ کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے اپنی جان پر صدقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، مختلف استعداد کے لوگ آتے تھے، مختلف اعمال کے لوگ آتے تھے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ بعض ایسے ہوتے تھے جن کو ادب کا نہیں پتہ، بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جو بہت زیادہ مؤدب ہوتے، بہت زیادہ باادب ہوتے تھے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے جو کہ صاف گو ہوتے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سامنے جو صاحب آئے وہ ایسے تھے کہ ہر چیز کے اندر وہ دوسری چیز پوچھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عاجز نہیں آئے۔ چنانچہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو زیادہ سوالات کرنے والا ہو، جو زیادہ کنفیوز رہنے والا ہو، تو ایسوں کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ اس حدیث میں ایسے ہی ہے کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل بتائیے، یعنی چیز سب سے بہترین چاہیے لیکن کرنا میں نے سب سے ہلکا عمل ہے، تب بھی آپ نے ویسے ہی بتایا جیسے اس نے پوچھا۔ یعنی جو مبلغین ہیں ان کے اندر ایسا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر شخص، سست ترین آدمی، اس سے بھی ڈیل کر سکیں، اس کے ساتھ بھی اچھے سے بات کر سکیں۔ یعنی سب سے بہترین عمل بتائیے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لے کے آنا اور جہاد کرنا۔ یعنی یہ دو عمل بتائے جو کہ کوئی اتنے مشکل نہیں، جو کہ یعنی کہ آسان ہے، لیکن اس زمانے میں یہ عمل انتہائی مشکل ہوا کرتا تھا۔ جیسے اللہ پر ایمان لے کے آنا اس زمانے میں ایسا مشکل تھا جیسے آج کے زمانے کے اندر کسی سے کہا جائے کہ ایک بھی گناہ نہ کرو تو کہتے جی آج کے زمانے میں کیسے ممکن ہے۔ جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو 100% گناہ چھوڑنے کے لیے تو ایک وقت گزر جاتا ہے، آہستہ آہستہ گناہ چھوڑوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن برحال طریقہ اس کا بھی الگ ہے، اس کا بھی الگ ہے۔ اللہ پر ایمان لے کر آنا اس زمانے میں اتجعل آلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، یعنی بارش والا خدا اور پانی والا خدا، بجلی اور روٹی والا خدا، دریاؤں والا خدا، سمندروں والا خدا، ان سب کی جگہ ایک کو، اتنے سارے ہم نے تو 365 گھڑے ہوئے ہیں کہ جب روٹی کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اور خدا ہے، اور بارش کی ضرورت ہوتی تو اور خدا ہے، جو خدا بجلی برسانا شروع ہو جائے وہ اور ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہر ایک کو الگ الگ، تو ان سب کی جگہ پر ایک کیسے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات آپ بتا رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ایمان کو لے کے آنا ایسے ہی مشکل تھا، لیکن برحال
آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو ماں کی گود سے مل گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کی صحیح پہچان نہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایک تو جہاد اصلی ہے جو کہ تلوار کے ساتھ یا جیسے دشمن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، اور ایک جہاد وہ ہے جسے مجاہدہ نفس کہتے ہیں، جو کہ گناہ چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے گناہ، جیسے غصہ ہے، مزاج میں غصہ ہے، اب مزاج میں غصہ ہے، اس غصے کا مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے اس مجاہدے میں چت ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ دل گندا ہو رہا ہے، دل کسی گناہ کرنے کا چاہ رہا ہے، اب وہاں پر اپنے دل کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو بھی مجاہدہ کہتے ہیں۔ مفاعلہ یعنی کسی چیز کے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لینا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مجاہدہ۔ بہرحال یہ دو باتیں ہوگی، خیر ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا، اصل تو یہاں پر وہی قتال مراد ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے۔ آج کے زمانے میں اس کو یہ سمجھے کہ کون سا خرچہ کرنا سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنے گھر والوں کے نزدیک بہت عمدہ ہو، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب سے افضل ہے، یعنی جو چیز اپنی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے صدقہ کر دیں گے، بلکہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، بہت سے لوگ ایسی حدیثوں کو سن کے جوش میں آتے ہیں اور جوش میں آ کے ایسا کام کر دیتے جس سے گھر میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی جی، تو ایسا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز صدقہ کرنی ہے، جیسے کوئی بڑا مال صدقہ کرنا ہے تو اس سے پہلے گھر والوں کا بھی ذہن بنایا جاتا ہے، بچوں کا بھی ذہن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی چیز صدقہ کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہوتا ہے جو کہ مرغوب ہو، طبیعت کے اندر مرغوب ہو۔ حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ایک دفعہ عمل کر کے دکھایا۔ ہمیں دیکھو قربانی کی اصل کیا ہے، انہوں نے پورا سال ایک بکری کا بچہ لیا اور اس کو پال کے بڑا کیا، اور بڑا کرنے کے بعد عید قربان کے اوپر جب اس بکری کو ذبح کیا تو کہنے لگے چیخیں نکل گئیں کہ پورا سال وہ ساتھ رہا تھا تو اس سے ایک دلی لگاؤ ہو گیا تھا کہ قربانی کے دن جیسے قریب آ رہے تھے بھی اب اس کو ذبح نہیں کرتے، کوئی اور لے آتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی سمجھ میں آیا کہ قربانی، اس دفعہ سمجھ میں آیا کہ اصل قربانی ہوتی کیا ہے، کہ اس کو پورا سال اپنے ساتھ رکھا اور اس کے بعد ذبح کیا۔ تو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے اس چیز کو خرچ کرنا، اس چیز کو صدقہ کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا صدقہ اسے کہتے ہیں۔ اور صدقہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دل پہ اثر کرے۔ کوئی ہم جو 8-10 روپے صدقہ کر دیتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، دل کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو کچھ ایسا مال صدقہ کرنا چاہیے جس کا دل پر کچھ اثر ہو۔ اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے، اس کے اپنے ہر آدمی کا بخل کی ایک حد ہوتی ہے، میرے بخل کی حد یہ ہے، اس کے بخل کی حد یہ ہے، اس کے بخل کی حد یہ ہے۔ اب اس کو ہر مہینے 100 روپیہ صدقہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 200 روپیہ صدقہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000 تھوڑا سا ویلیو رکھتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ذہن اس کو کہتا ہے کہ یہ اب اس کو اتنا صدقہ کرنا ہے جتنا اس کا ذہن اس کو ویلیو دیتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنا لے کے آئے ہو اتنا گھر چھوڑ کے آئے ہو۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق تھوڑا سا سامان لے گیا، ابوبکر تم گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ گیا، سب اٹھا کے لے آیا، کوئی ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق کا مال کم تھا اور حضرت عمر فاروق کا مال زیادہ تھا، لیکن جیت ابوبکر صدیق گئے۔ حضرت عثمان نے اتنا مال دیا تھا کہ ایک لشکر کا تہائی حصہ حضرت عثمان کا مال تھا، لیکن وہ سب سے اوپر نہیں تھے، سب سے اوپر تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس لیے کہ انہوں نے صدقہ اپنے لحاظ سے 100% کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے لحاظ سے 50% مال صدقہ، حضرت عثمان کے پاس تو بہت سا مال تھا، اس لیے ان کے اپنے فضائل ہیں اپنی جگہ۔ تو صدقہ یعنی کہ وہ کرنا ہے جس کا دل پر اثر ہو، سمجھ میں آئے، ہر شخص اس کو سمجھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا رسول اللہ اگر اس کا بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ فرمایا کہ کسی آدمی کی مدد کر
جو کہ ضائع ہو رہا ہو. یعنی مطلب یہ کہ جس شخص کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کرو. بطور مثال اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس لحاظ سے کہ آپ اس کو بتا دو یار فلاں آدمی میرا دوست ڈاکٹر ہے، تم اس کو دکھا دو، میرا بتا دینا، وہ تمہیں ٹائم دے دے گا. ایسی مدد کر دے، یعنی مالی مدد نہیں ہے لیکن ریفرنس کے اعتبار سے انسان مدد کر دے. یا پھر کسی بیوقوف کا کام کر دو. بیوقوف مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن آپ اس کے کام آ جائیں. بھی ایسا نہ کرو، پریشان ہو جاؤ. یعنی اس کو کچھ اچھا مشورہ دے دیں، کچھ اچھا اس کو گائیڈ کر دیں تو کسی بیوقوف کے کام آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکیں، دیکھیں کیسے باریک نقطے اٹھائے، آگے امت کو اللہ کے نبی نے فائدہ پہنچایا ان لوگوں کے ذریعے سے. فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی میری ذات سے، میری زبان سے، میری حرکت سے، چلنے سے، پھرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. لیکن یہ ہے تو اس حدیث میں چوتھے نمبر کی چیز، لیکن یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم یہاں بھی تشریف لائے تھے پچھلے رمضان میں. فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں 25 برس ہو گئے یا 35 برس ہو گئے تدریس میں لگے ہوئے، میں نے آج تک کسی طالب علم کو تھپڑ نہیں مارا. تو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی طالب علم کو سزا دینی ہے تو سزا دینے کا اور بھی طریقہ. سزا دماغی ہوتی ہے، سزا کبھی جسمانی نہیں ہوتی. عام طور پہ دماغی سزا سے فائدہ ہوتا ہے، جسمانی سزا سے فائدہ نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہے کہ جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسری تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہر شخص ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو 4 نصیحتیں فرمائیں. سب سے پہلے ایمان اور جہاد، اس کے بعد دوسرا صدقہ کرنا، اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ کسی کی مدد کر دینا، اور اس کے بعد یعنی ذہن مشورے کے ذریعے سے، معاملات کے ذریعے سے مشورہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.